خلقه محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ، عقیدت کا، محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل قدر جمیع آپ حضرات جو یہاں بزرگ نوجوان بچے تشریف فرما ہیں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے اس علاقے کی مقتدر شخصیت، خطابت کی دنیا میں جن کا پورے پاکستان کے اندر ایک شہرہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جسے اللہ عزت دیتا ہے تو پھر دیتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ہارون ہاشمی صاحب، جن کے اندر ہاشمی خون گردش کرتا ہے، اور خدا کی قسم ہاشمی خون کی یہ شان ہے، میں اگر سچا ہاشمی ہو تو با خدا واللہ باللہ ثم تاللہ ہاشمی خون کی یہ شان ہے کہ ہر طرف تیر اور تلواریں اور نیزے اور برچھے کیوں نہ سامنے ہوں اور سولی سامنے لٹک رہی ہو، اللہ نے اس خون میں یہ جرت رکھی ہے کہ یہ وہاں پر بھی حق بیان کرنے سے باز نہیں آتا۔ میں نے کہا سچا اگر ہاشمی ہو۔ بہرحال بلا تاخیر میری یہ کوشش ہوگی کہ علامہ ہارون ہاشمی صاحب کو زیادہ وقت دیا جائے۔ میں اس دن جنازے پہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں چونکہ گھر کا بندہ ہوں، میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں، الحمدللہ میزبان ہوں، اور واللہ اپنے جب عائزہ قربا میں آتا ہوں تو بالکل ہم مہمان بن کے آتے ہی نہیں ہیں، ہم گھر کے بندے بن کے آتے ہیں، خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کہو ہم پلیٹیں اٹھائیں، واللہ میں سچ کہتا ہوں، تو ہم یہاں اس نیت سے آتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ وقاص بھائی، اشفاق بھائی کی والدہ، آپ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان سے بچپن سے میں نے جس انداز میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کی زبان میں جو میں نے مٹھاس اور محبت اور شفقت دیکھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ پچھلے میلاد کی بات ہے، محفل کے بعد ہم یہاں وقاص بھائی کے گھر میں کھانا کھایا، سارے بیٹھے، پھر میں نے کہا ذرا تھوڑی تیمارداری بھی کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ میں گیا ملنے کے لیے، جب میں ملنے کے لیے گیا آپ کی طبیعت شدید علیل تھی، لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھا نا چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی، میں نے ہاتھ آگے کیا ملنے کے لیے، میرے ہاتھ کو چوما، بوسا دیا، خدا کی قسم وہ ان کا چومنا، اور یہ ایک بار نہیں، میں جب بھی ان سے ملا ہوں، میرا انہوں نے جب بھی ہاتھ چوما ہے، جب میں اپنی امی سے ملتا ہوں نا تو جو سکون مجھے ان سے ملتے ہوئے ہوتا ہے، خدا کی قسم میں علامہ ہارون ہاشمی صاحب بیٹھ، مجھے وہی سکون جب میں وقاص بھائی کی والدہ سے ملتا تھا تو میسر آتا تھا۔ حضرات ایک بار سارے آہو سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کہہ دیا میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، میں نے خطاب کے لیے دعوت دینی ہے علامہ ہارون ہاشمی صاحب کو۔ تقریریں چلتی رہتی ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں میں میزبان ہوں، میں حاضری کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے ان کی والدہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کا انتقال جس دن ہوا اور جس دن ان کی تدفین ہوئی وہ جمعۃ المبارک کا پاک دن تھا۔ یہ ہمارے بھائی کیا نام ہے، رضا بھائی ہیں، یہ اس دن بھی کلمہ پڑھ رہے تھے کہ جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے۔ ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے، ہر بندہ متمنی ہے، خواہش مند ہے کہ اسے اللہ موت جمعے کے دن عطا کرے۔ قربان جاؤں وقاص بھائی کی والدہ پر کہ رب نے انہیں جمعے کا دن موت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ برحال میرا موضوع اور ہے، تھوڑے سے ٹائم میں نے گفتگو کرنی ہے، میں بلا تاخیر اور بلا تمہید آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا ہوں۔ محبت سے سارے کہیں، مرحومہ کے اصالے ثواب کے لیے کہیں سبحان اللہ۔
मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, मैं बात अर्ज करने लगा हूं। ये मेरे आका अपने मिंबर पे तशरीफ फरमाए, कहां बैठे हैं? मेरी तरफ देखें हजरात, मैं बिल्कुल शार्ट टाइम में बात करनी है मैंने। ठेकेदार साहब, मेरे आका अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी का पुरनूर माहौल है, सरकार अहकामात इलाहिया बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह के अहकाम साहबा को सिखा रहे हैं कि इतने में साहबा ना इस तरह हुजूर के सामने बैठे हैं जिस तरह उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। जरा सी भी अगर सर को हरकत दी, परिंदा सर से उठ जाएगा। इस मोहब्बत के साथ मेरे आका का फरमान और मेरे आका का बयान और मेरे आका का वाज़ो नसीहत साहबा समाप्त कर अचानक आज जो मस्जिद नबी में गए उन्हें पता है ये मिंबर है और मेरे आका का जो काशाना नबुव्वत है ना, जो बैते आयशा है, जो खाना मुस्तफा है, जहां आज कब्र रसूल है, अचानक वहां से चिलमन सिरका जो दरवाजा था ना वो खुला। मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, जब दरवाजा खुला ना तो एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा सामने से नमूदार होता है। ये बच्चा पता है कौन है? ये बच्चा अली का बेटा दिलबंदे फातिमा, ये हुसैन इब्ने अली है। ये कौन है? ये हुसैन है। मैं फिर पूछता हूं आपसे, हुजूर कहां बैठे? अपने मिंबर पर। और जगह कौन सी है? वहां लिखा हुआ है, सऊदी अरब के हुक्मरान ने, मैं गया था उम्रे पे, मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। लिखा हुआ है कि मेरे उजराए नूरी से लेकर मेरे मिंबर तक दरमियान में जो जगह है ये जमीन का ईसाई नहीं है, ये जन्नत का टुकड़ा है। मारे को सिर्फ थोड़ा जा टाइम है, तुसा की बेदार करना खिताब अल्लामा साहब फरमा सकते, फिर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, वहां से चिलमन सिरकता है, अचानक दरवाजा खुलता है, एक नन्ना मन्ना बच्चा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेरे आका की तरफ चलने लगता है। अब मेरे आका की तवज्जो खुतबे में है और मेरे आका की दूसरी तवज्जो अपने उस नन्हे नवासे हुसैन इब्ने अली की तरफ हो जाती है। अल्लाहु अकबर, वो लड़खड़ाते कदमों के साथ मेरे आका की तरफ चल कर आने लगा। जब ऐन सफों के दरमियान में पहुंचा, अचानक वो बच्चा लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब वो बच्चा गिरता है, मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, मेरे आका अचानक खुतबा देना बंद कर देते हैं। मेरे आका मिंबर से नीचे उतरते हैं, मिंबर से नीचे उतर कर मेरे आका उस बच्चे के पास चले जाते हैं। तवज्जो नहीं, मैं गल मारे ख्याल है दुए अंदाज ही समझाऊं। मेरी तरफ मेरे ये छोटे बच्चे हैं ना, मेरे साथ अक्सर महफिल में आते हैं, मस्जिद में जुमे पे भी आते हैं। तो मुझे ईमान से बताएं, कई बार ऐसा होता है वो छोटा बच्चा है, वो आ जाता है तो वो बच्चों के साथ बातों में लग जाता है, तो मैं खुद उठ के नहीं जाता, मैं उठ के नहीं जाता कि भाई इसको मैं अंदर छोड़। मैं किसी को इशारा करता हूं, मैं कहता हूं इसको जरा दरवाजा दस्तक देकर अंदर भेज दे। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शान पर। हुसैन मस्जिद नबी में गिरता है और मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के अहकामात बयान कर रहे हैं। मेरे आका खुतबा छोड़कर साहबा से नहीं कहते तुम उठाओ, मेरे आका हुसैन को खुद आकर अपने सीने से लगाते हैं। जरा समझे हुसैन क्या है। अगर हुसैन ने मोहब्बत को ही नहीं तो कुछ था ही कोई नहीं। वो लंबी बातें, मेरा वो उन्वान नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका करीब जाते हैं, आका हुसैन को उठाते हैं, उठाकर अपने सीने से लगाते हैं, सीने से लगाकर मेरे आका हुसैन की पेशानी को बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद मेरे आका हुसैन को उठाकर फिर मिंबर पे तशरीफ लाते हैं। मिंबर पर बैठकर मेरे आका हुसैन को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। हुजूर हुसैन को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पहले मेरे नबी का मौजू और था, लेकिन जब हुसैन गोद में आता है मेरे आका का मौजू बदल जाता है। पहले मेरे आका का मौजू और था, लेकिन जब हुसैन को उठाकर मिंबर पे आकर लाए मेरे आका का मौजू बदल गया। हजरात हुमातन गोश हो जाए, सरकार ने मौजू बदला। पहले अल्लाह के और अहकामात बयान हो रहे थे, लेकिन जब हुसैन को लाकर मिंबर पे बिठाया, मेरी तरफ देखें, मेरे आका ने सहाबा को मुतवज्जे किया, फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो। जरा ऊंचा हो जी सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो,
سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، سارے صحابہ امتن پوش ہو گئے اور میرے آقا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب میرے آقا کیا فرمانے لگے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، گود میں حسین بیٹھا ہے، فرمایا ھذا حسین، وہ سارے زیارت کرو، یہ میری گود میں حسین بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ تھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ بہت قابل عزت قابل احترام لوگ بیٹھے، ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کی منزل جنت ہے۔ اگر کوئی اہل تشیع ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس لیے پڑھتا ہے اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی میلاد مناتا ہے اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی سیرت النبی کا جلسہ سجاتا ہے اس کی منزل بھی جنت ہے۔ اگر کوئی میرے غوث کی 11ویں مناتا ہے اس کی منزل بھی جنت ہے۔ باشعور اور اہل علم لوگ یہاں بیٹھے، میں ایک سوال ہے آپ ساروں سے، وکاس بھائی سب سے ایک سوال ہے، یہ جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، یہ سارے جنت کے مسافر ہیں، جنت کے رائی ہیں۔ ان سب کے سر پر قرآن رکھو، جتنے ان کے دانشور ہیں، جتنے ان کے بڑے علماء ہیں، جتنے ان کے فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے ہیں، ان سب کے سروں پہ قرآن رکھو اور ان سے پوچھو یار سچ سچ بتاؤ، جس جنت کے لیے محنت کر رہے ہو ایمان سے بتاؤ، قبر کو اس کے اندھیرے کو اپنے سامنے رکھو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، جس جنت کے لیے محنت کر رہے ہو یہ بتاؤ اس جنت کے مالک کون ہیں؟ میں بات سمجھا نہیں پایا، میں سمجھا نہیں پایا بات۔ ان سے پوچھو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ اس جنت کے مالک کون ہے؟ خدا کی قسم ایک ہی جواب آئے گا، اس جنت کے مالک علی کے بیٹے ہیں، اس جنت کا مالک حسین ہے، اس جنت کا مالک حسن ہے، اس جنت کی مالک زینب ہے۔ بہرحال یہ باتیں لمبی ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے حسین کو گود میں بٹھایا، میں سمیٹنے لگا ہوں بس۔ سرکار نے حسین کو گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر پھر خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، فرمایا زیارت کر لو یہ حسین بیٹھا ہوا ہے۔ آگے پتہ ہے کون ہے؟ آگے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ہے، ابو عبیدہ ہے۔ فرمایا زیارت کر لو یہ حسین بیٹھا ہوا ہے، ھذا حسین۔ پھر فرمایا فَعَارِفُهُ، اسے اچھی طرح سے پہچان لو یہ حسین بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وَفَضْلُهُ، اس کی فضیلت کو جان لو یہ حسین بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ابوہ فی الجنہ، فرمایا اس کا باپ جنتی ہے۔ کوئی نہیں توجہ سے محبت رہا ہو، سبحان اللہ۔ فرمایا ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی۔ اور آخری جملہ میرے اور آپ کے لیے، فرمایا احبہ فی الجنہ، فرمایا جس کے دل میں حسین آ جائے رب اسے بھی جنت کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ آخری گل کرنے لگا، میری طرف توجہ فرمائے، امتن گوش ہو جائیں۔ حسین کی عظمت کو اجاگر کرنا اس دور کے علماء کا یہ فریضہ ہے۔ میں اپنا مطالعہ آپ کے سامنے شیئر اور میں الحمدللہ ملوک و جاہل انپڑھ کوئی نہ، اللہ نے فضل و کرم نال مجھے 20 سے زیادہ عرصہ سال ہو گئے ہیں اس تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑے ہوئے۔ الحمدللہ میرے پاس سیاستہ کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ ارون اشمی صاحب جانتے ہیں کہ میں مطالعہ کر کے تقریر کرتا ہوں، ایسے نہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے اپنا تجربہ شیئر کرنے لگا ہوں، تجربہ نہیں اپنے علم کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جو میں نے کتب حدیث کا مطالعہ کیا، لوگ نماز کے بارے میں زیادہ دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ایمان سے بتائیں، دیتے ہیں؟ نماز کے بارے میں کہتے ہیں جی اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، اور نماز کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے، اور ہونا بھی چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ لیکن میں اپنا تجربہ، سعید بھائی میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، اپنا علم، اپنے علم کا نچوڑ، اور اس پر دلیل دینے کا میں پابند ہوں۔ میں اپنے علم کا
نچوڑ رکھنے لگا ہوں. مجھے اتنی حدیثیں نماز کی فرضیت کے بارے میں نہیں ملی جتنی حدیثیں مجھے مصطفیٰ کی آل کی محبت کے بارے میں ملی ہیں. میں یہ اپنا علم آپ کے سامنے اور میں اس پر انشاءاللہ دلیل دوں گا. سیاستہ کی کتابیں اصل نسخے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال گرامی قدر حضرات میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اچھا محبت اللہ حسن 5 منٹ اور اونچا کہیں سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف ہے, نماز اثر ادا ہو رہی ہے. کون سی نماز ادا ہو رہی ہے؟ نماز اثر ادا ہو رہی ہے. مسجد نبوی ہے, مقتدیوں میں ابو بکر ہے, مقتدیوں میں عمر ہے, مقتدیوں میں عثمان ہے, مقتدیوں میں علی ہے. نماز اثر ادا ہو رہی ہے. اللہ اللہ, نماز اثر ادا ہو رہی ہے. مسجد نبوی کا پر نور ماحول ہے. میرے آقا منبر پر میرے آقا نماز اثر کی امامت فرما رہے ہیں اور ننھے حسین جن کی عمر ابھی 6 یا 7 برس ہے وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. کبھی مدینہ منورہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نانے جان کے مصلے کو دیکھتے ہیں. کبھی مدینہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نانے جان کے مصلے کو دیکھتے ہیں کہ اتنے میں حسین کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ حسین نے دوڑ لگائی. میرے آقا سجدے میں گئے, حسین دوڑ کر آتے ہیں اور اپنے نانا جان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. حسین دوڑ کے آتے ہیں, میرے آقا سجدے میں, نماز اثر ادا ہو رہی ہے, مسجد نبوی ہے. یہ دوڑ کے آتے ہیں, اپنے نانے کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. جب یہ کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں نا, میرے آقا چاہتے ہیں کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں. جبریل آ جاتا ہے. جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اترے, آقا اللہ فرما رہا ہے تب تک آپ نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا. حسین نہ ذکر اچھا تو بندے نے اکھیاں جتھوں ہونے چاہیے. آپ کی توجہ ہے؟ آج ہماری ماں بہن بیٹی کی جو عزت ہے خدا کی قسم وہ حسین کی وجہ سے. اگر حسین آواز حق اس وقت نہ بلند کرتے تو یزید جیسا فاسق و فاجر, یزید جیسا شرابی, یزید جیسا زانی میرے مصطفیٰ کی سنت کو تبدیل کر رہا تھا, شراب کو حلال کرا دے رہا تھا اور نعوذ باللہ سوتیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ ان کے ساتھ اعلانیہ نکاح جائز قرار دیتا تھا. اگر حسین آواز حق نہ بلند کرتے, میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. اچانک حسین نے کیا کیا, دوڑ لگائی نا, 6-7 برس عمر ہے, آ کر اپنے نانے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. آپ کی توجہ, اچانک اپنے نانے رسول کے کندھوں پر کیا کیا, سوار ہو گئے. جبریل آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے جب تک آپ کا نواسا حسین آپ کے کندھوں سے نہیں اتر جاتا نا, آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا. اللہ ایک گل تے دسو سچی سچی ایمانداری نال, اے دسو حسین حالی شیعہ آیا؟ ایمانداری نال دسو. مطلوب صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, حسین کیا صرف شیعوں کا ہے؟ خدا کی قسم نہیں. میری طرف توجہ فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا حسین نا آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. جب کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں نا, جبریل آ کر عرض کرتے ہیں آقا جب تک حسین نہ اترے اللہ فرما رہا ہے آپ نے سر نہیں اٹھانا. میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ عرش والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے, فرشتے یہ منظر دیکھ کر دم بخود ہو گئے. اور جب جنت کی حوروں نے یہ منظر دیکھا, جنت کی حوریں دم بخود ہو گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جبریل پکار اٹھا, عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے, یہ ننھا بچہ حسین اور امام الانبیاء کے کندھوں پر, اور وہ بھی نواز کی حالت میں. رب کریم کی طرف سے آواز آئی, فرمایا جبریل چپ ہو جا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا آج جس بچے حسین کو اپنے نانے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار دیکھ رہے ہو, اسی بچے حسین کو کل میدان کربلا میں نوکے نیزہ پر چڑھ کر تلاوت قرآن کرتے بھی دیکھ لینا.
فرمایا جس بچے حسین کو آج نانے کی پشت پر سوار دیکھ رہے ہو نا، اسی بچے حسین کو کل میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں، بس سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اللہ اللہ میرے آقا حسین نا، جب میرے آقا نے 72 مرتبہ تسبیح کی، کتنی مرتبہ؟ سارے بولیے کتنی مرتبہ؟ 1 نہیں، 3 نہیں، 9 نہیں، میرے آقا جب 72 مرتبہ تسبیح پڑھ چکے نا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جب 72 مرتبہ تسبیح پوری ہوئی، حسین نے اچانک چھلانگ لگائی، نیچے اترے، گھر آ گئے۔ آگے ماں کوئی عام تو نہیں تھی نا، آگے پیکر فتو اسمت مادن آبروے محدرات عالم نسوانیت بدائے رسول میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، آگے فاطمہ تھی۔ حسین کے تیور بدلے ہوئے دیکھے اور حسین ننھا بچہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فاطمہ نے پوچھا، فرمایا بچے حسین کیا بات ہے؟ عرض کی امی جان کیا بتاؤں، آج آپ کے نانا، آپ کے بابا، میرے نانا اور تمام نبیوں کے امام سجدے میں تھے۔ اے تھوڑا جا جاؤ جی چاہو سبحان اللہ۔ کہا امی جان آج آپ کے بابا، میرے نانا اور تمام نبیوں کے امام سجدے میں تھے۔ فرمایا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کیا کیا، میں دوڑ کر نانے کے کندھوں پہ سوار ہو گیا۔ فرمایا بیٹا پھر؟ کہا امی جان جب تک میں نانے کے کندھوں سے نہیں اترا، میرے نانے نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں۔ سیدہ فاطمہ جلال میں آئی، فرمایا بیٹے حسین تم نے کیا کیا؟ تم نے نانے کی نبوت کا بھی لحاظ نہ رکھا، تم نے نماز کا بھی خیال نہ رکھا، اور تم نانے کے کندھوں پہ سوار ہوئے نماز کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین مسکرائے، مسکرا کر فرمایا امی جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ کہا امی جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ فرمایا بیٹا کیسا راز؟ عرض کی امی جان راز یہ ہے کہ آج میرے نانے مصطفیٰ نے میری خاطر سر سجدے سے نہیں اٹھایا اور 72 مرتبہ تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی۔ جب میرے نانے کے دین پہ مشکل وقت ہوگا، جب میرے نانے کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہوگا، جب شراب کو حلال قرار دیا جا رہا ہوگا، جب سوتیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ہم بستری کی جا رہی ہوگی، امی جان اس میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر، اس میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر میں اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کر دوں گا۔ فرمایا میں اپنے نانا کے دین کی خاطر کیا کروں گا؟ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حسین وہ ہے خدا کی قسم جس کے پاؤں کی مٹی، حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کی سب سے زیادہ حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں۔ حضرت صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو یہ اس شان کی مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں امام حسین کے پاس ہاتھ جا رہا تھا تو میں نے اچانک حسین کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیے، مٹی جاننے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین نے فرمایا آپ بزرگ ہیں اور صحابی رسول ہیں، آپ میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر دنیا والوں کا حسین آپ کا مقام پتہ چل جائے، دنیا آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پھرے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں اپنے ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ عالم نبی، فاضل جلیل، شمس الخطباء، شمس الواعظین، پیکر اخلاص و محبت، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا ہارون ہاشمی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ علامہ ہارون ہاشمی صاحب۔